السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سمیت پرویز خٹک، اسد عمر اور پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے، انہوں نے ایک تو عمران خان کو استعفوں اور یا اسمبلیوں کی تحلیل کے جو ممکنہ نتائج ہوں گے ان کے بارے میں انہوں نے عمران خان کو خوفزدہ کر دیا ہوا ہے، ڈرا دیا ہے۔ اور دوسرا، پرویز الہی نے فی الحال اسمبلی تحلیل ہونے سے معذرت کر دی ہے عمران خان کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پرویز الہی نے جواز پیش کیا ہے۔ جس طرح میں نے کل بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں یا پی ٹی آئی نے جو کمیٹی ایک قائم کی تھی اعلیٰ سطح کی، اس نے بھی اپنی سفارش میں فی الحال اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی سفارش کی ہے یا اسمبلی سے استعفے بھی نہ دینے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے وقت گین کرنے کے لیے کہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گزاریں۔ لیکن پرویز الہی کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، پرویز الہی نے، پرویز خٹک نے، اسد عمر نے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، انہوں نے تینوں نے جو ممکنہ نتائج خان صاحب کو بیان کیے ہیں وہ بڑے خوف زدہ کر کے پیش کیے گئے ہیں، جس کے بعد خان صاحب اب واقعی کنفیوژن میں چلے گئے ہیں، تذبذب میں چلے گئے ہیں کہ کیا کریں۔ اعلان تو وہ کر بیٹھے ہیں اسمبلیوں سے استعفے کا، پہلے اعلان کیا استعفے کا، لانگ مارچ جو لے آئے تھے پنڈی اور فیض آباد میں جلسے میں استعفوں کا اعلان کیا، 2 دن کے بعد استعفوں کا اعلان واپس لے کے پھر یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ جی استعفے نہیں، اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ تو اب اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں بھی نتائج کیا نکلیں گے وہ بڑے خوفزدہ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ نتائج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پرویز الہی کے حوالے سے پہلے بتاؤں کہ پرویز الہی نے جو میٹنگ کی گزشتہ روز خان صاحب کے ساتھ، اس کے لیے پرویز الہی نے خود جو میڈیا ٹاک کی اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب حکم کریں گے تو 1 منٹ رتی بھر بھی دیر نہیں کریں گے، اسمبلی تحلیل کر دوں گا، توڑ دوں گا۔ اور یہ پرویز الہی بظاہر کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنے ویلاگز میں یہ بات کر رہا ہوں مسلسل کہ پرویز الہی پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور خان صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پرویز الہی خان صاحب کے ہیں نہیں۔ پرویز الہی خان صاحب کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، خان صاحب پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ پرویز الہی کو چاہیے وزارت اعلیٰ، صوبائی حکمرانی چاہیے صوبے میں، تو پرویز الہی کو اگر پی ڈی ایم نے ہاتھ رکھ دیا، چودھری شجاعت نے، زرداری نے اگر رضامندی ظاہر کی تو میاں نواز شریف کو راضی کرنا پھر زرداری کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے پرویز الہی ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہی گیم کر رہے ہوں۔ یہ بھی امکانات، لوگ ابھی بھی سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں، شک شبہ ابھی بھی لوگوں کو ہے، شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پرویز الہی نے انکار کیا ہے خان صاحب کو تو یہ بھی بڑی خبر ہے۔ انکار کیوں کیا ہے، جواز پیش کیا ہے خان صاحب کو؟ پرویز الہی نے یہ کہا ہے کہ جی 1 سے 2 ماہ، جو ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ 1 سے 2 ماہ کے لیے فی الحال صبر کریں، انتظار کریں، اسمبلی تحلیل نہ کرائیں، کیونکہ ہم نے صوبے میں جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا لیکن مجھے بات سمجھ میں، وفاق کے ترقیاتی منصوبوں کی بات میں سمجھ رہا تھا، لیکن آج یہ پتہ چلا کہ جی صوبائی منصوبے جو صوبائی حکومت نے، موجودہ جو پرویز الہی کی حکومت نے شروع کیے ہیں، یہ منصوبے جو ہیں وہ ابھی پائے تکمیل کو پہنچنے والے ہیں، کچھ مہینے، 2 مہینے میں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو ان کو مکمل ہونے دے۔ ہم نے جو منصوبے شروع کیے ہیں تختیاں شختیاں لگائیں، اور جو نئے منصوبے آئیں گے تو اس میں یعنی بجٹ تک یہ کھینچ لینا چاہ رہے ہیں، تو نئے منصوبوں میں پھر نون لیگ کا صفایا کریں گے، نون لیگ کا منصوبے شامل اس میں نہیں کریں گے یا کم کریں گے، بس ایسے ہی آٹے میں نمک کے برابر ان کو ایک فیس سیونگ کے لیے کچھ دے دیا تو دے دیا، لیکن نون لیگ کا اس میں ہم کریں گے صفایا، تو پھر ہمارے ہی لوگوں کے منصوبے چلیں گے۔ اور پھر یہ بھی منصوبوں کا بھی ایشو ہے، پھر آپ کی سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ آپ کے لیے پنجاب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں ہماری حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، یعنی میں وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں،
تو آپ کی سیکیورٹی یہاں پہ بھی ہمارے ذمہ داری ہے. پھر بنی گالا بھی آپ اگر آنا جانا کر رہے ہیں، بنی گالا میں بھی پنجاب حکومت کی اور کے پی حکومت کی سیکیورٹی ہے. اگر آپ نے استعفے دے دیے یا اسمبلیاں تحلیل کروا دیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. یہ پرویز خٹک نے بھی اور محمود خان نے بھی یہ جواز پیش کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہوگا کہ جی اسمبلیاں، اچھا پرویز خٹک اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو پھر آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. یہ پرویز الہی نے بھی کہا ہے حکومت آپ کو فوری طور پر گرفتار کر دے گی. اس وقت آپ کے لیے 2 صوبے ایک محفوظ پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں. آپ کے پی کے میں بیٹھ جائیں، پشاور میں بیٹھ جائیں، سی ایم ہاؤس میں بیٹھ جائیں، تو آپ کے لیے ادھر سی ایم ہاؤس میں پنجاب میں لاہور میں بیٹھ جائیں، آپ کو سیکیورٹی مل رہی ہے، آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا. اور ہماری حکومتیں ہیں، وفاق ادھر مداخلت کرے گا نہیں. اگر ہم نے حکومتیں چھوڑی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، ہماری صوبے میں حکومت نہیں رہی دونوں صوبوں میں، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کو حکومت فوراً گرفتار بھی کر سکتی ہے کسی بھی کیس میں، کیونکہ مقدمات تو بہت سارے آپ پہ بنے ہوئے ہیں، آپ نے پنگے بھی بہت لیے ہوئے ہیں، بہت سارے آپ نے محاذ کھولے ہوئے ہیں، کٹے کھولے ہوئے ہیں. تو آپ کو کسی بھی کیس میں حکومت گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ مدد نہیں کر رہی اس طرح جس طرح پہلے کرتی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، غیر جانبدار ہو چکی ہے، ہماری مدد بھی نہیں کر رہی. ہمارے جو حامی اسٹیبلشمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے تھے افسران، وہ تو ریٹائر کر گئے سارے تقریباً. تو اب پھر ہم ہمارا کیا بنے گا؟ یہ خان صاحب کو خوف دلایا گیا ہے. جو ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ پرویز الہی، پرویز خٹک، اسد عمر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑیں تو عدالتیں بحال بھی کر سکتی ہیں. قومی اسمبلی آپ نے توڑ دی، عدالت نے سپریم کورٹ نے بحال کر دی، سو موٹو نوٹس لیا اور بحال کر دی، غیر آئینی اقدام قرار دے دیا. اگر یہاں پہ بھی صوبے میں بھی اس طرح ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اسمبلی بحال ہو جائے گی، ہم باہر چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یا ہم استعفے دے دیتے ہیں، اسمبلیوں میں نہیں رہتے، جس طرح قومی اسمبلی سے آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکومت تو مار مار کے ہماری تو ستیہ ناش کر دے گی. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم باہر پارلیمنٹ سے اسمبلی میں بھی نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوں گے، اسمبلی میں پارلیمنٹ میں آواز بھی نہیں اٹھا سکیں گے. تو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، غیر جانبدار ہو گئی ہے. تو ہم کدھر جائیں گے؟ کس کو فریاد کریں گے؟ پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں فلور پہ آواز اٹھائی، پارلیمنٹرین ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سا ایک تقدس ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا احترام لحاظ ہوتا ہے، یا اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں وہ مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کے اگر فرض کریں، لیکن اسمبلیوں سے بھی باہر ہوں گے تو پھر تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ خان صاحب کو ڈرا دیا گیا ہے. اور پرویز الہی نے بھی یہ کہا ہے کہ جی گرفتار بھی ہو سکتے ہیں آپ، تو پھر کیا کریں گے؟ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ کو سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ مرکز میں نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی حکومت ہے اور اتحادیوں کی حکومت ہے. اگر صوبے بھی ہم سے گئے، اور پرویز خٹک نے تو یہ بھی کہا ہے، پرویز خٹک، اسد عمر اور محمود خان نے، کے پی والوں نے، کہ یہ بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم اگر فرض کریں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کتنی نشستیں آئیں گی، ہم حکومت بنا سکیں گے اگلی یا نہیں، اس کی بھی اب کوئی ضمانت نہیں ہے. تو پھر ہم تو یہ تو نقصان ہوگا کہ اگر استعفے دے دیں اور الیکشن میں بھی چلے جائیں. فرض کریں اسٹیبلشمنٹ پہلے تھی ہمارے ساتھ، کھلے عام تھی، سرے عام تھی، تو ہم جیت رہے تھے، اقتدار میں بھی آ رہے تھے، حکومتیں بھی بنا رہے تھے، منمانیاں بھی کر رہے تھے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، مخالف ہے ہماری، تو ہمیں جتوائے گا کون؟ چلو کچھ نشستیں تو خود لے آئیں گے، لیکن ساری نشستیں حکومت بنانے جتنی تو ہم نہیں لے آ سکتے. تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اسی لیے تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں، صبر کریں، 2-4 مہینے انتظار کریں، 2 سے 3 مہینے، 2 سے 4 مہینے تک انتظار کریں. تھوڑا سا حالات ہو سکتا ہے
کچھ تبدیل ہو، کچھ حالات بہتر ہوں، کوئی ماحول سازگار ہو، پھر عین ٹائم پر جب ایسا کوئی ماحول بنے جو ہمیں فیور کر رہا ہو، ہمیں فائدہ دے رہا ہو، حکومت کو نقصان دے رہا ہو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، تو پھر ہمیں استعفے دے دینی چاہیے۔ فی الحال آپ انتظار کریں، فی الحال استعفے نہ دلوائیں، نہ اسمبلیاں توڑوائیں۔ اور پرویز الہی نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے خان صاحب کو۔ خبر میں یہ بھی آیا ہے کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں اس پہ مزید غور کروں گا۔ تو اب فی الحال خان صاحب کنفیوز ہیں، کیونکہ پارٹی کی سینئر قیادت، پارٹی کے وزرائے اعلیٰ، پارٹی کے اہم ترین لوگ جو ہیں، پارٹی کی کمیٹی، پارٹی کے ارکان، یہ سارے مخالفت کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جذباتی نہ ہو، آپ نے پہلے بھی بلنڈر مارے ہیں، غلط فیصلے کیے ہیں، اس طرح تو ڈائریکٹ کوئی نہیں کہتا، لیکن مقصد یہی تھا۔ تو آپ اس بار جلد بازی نہ کریں اور حوصلے سے کام لیں، 2 سے 3 مہینے یا 4 مہینے تک انتظار کریں، پھر اسمبلیاں توڑنے یا استعفوں کے حوالے سے پھر دوبارہ اس پہ بات کریں گے، لیکن جلدی نہ کریں اور اس پہ مزید غور کریں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔